قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہو اور جو مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دیگر دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے جو مرض کی وجہ سے۔ اچھا اب مرض یہ نہیں ہے کہ کسی کو فلو ہو گیا تو وہ روزہ چھوڑ دے، مرض وہ ہے کہ جس سے یہ ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہے، ناممکن ہے، اگر روزہ رکھے گا جان پہ بن جائے گی۔ اگر اس قسم کا مرض ہے تو ایک دو معالج سے رائے لے، ایک معالج کے کہنے پر بھی نہیں، بلکہ رائے لے کہ آیا واقعی روزہ رکھنے سے جان پہ بن جائے گی۔ تو اگر وہ کہے کہ ہاں اتنے مرض کی شدت ہے، اس کی انٹینسٹی ایسی ہے کہ اس سے اس کو خطرہ ہوگا جان کو، تو پھر اس صورت میں چھوڑ کے اس کو بعد میں قضا کرے گا۔ بعد میں کیا کرے گا؟ جب صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کی قضا کرے گا۔ الا یہ کہ جیسے کہ فقہ کی کتب میں ہے کہ اتنا ضعیف ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہونا اس کا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اتنی اس کی ایج ہو گئی ہے کہ اب وہ جو اس کو مرض لاحق ہے وہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو وہ فدیہ دے گا۔ اب یہ بھی لوگوں نے ایک طریقہ شروع کر دیا جو کہ درست نہیں ہے کہ کوئی مرض ہوا تو کہا جی ہم اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، فدیہ صرف وہ دے گا جس کی اب صحیح ہونے کی امید نہیں۔ جو بیمار تندرست ہو جائے گا تو وہ بعد میں اس کی ایک قضا رکھے گا، کتنی؟ ایک یا دو، جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی گنتی کو وہ پورا کرے گا۔ اور سفر جو یہ نہیں کہ یہاں سے چل کے مطلب ہے دادا صاحب تک جائے تو وہ کہے جی میں نے سفر وہ ہے جو شرعی سفر ہے، 57 میل 3 فرلانگ، جس کو اگر کلومیٹروں میں کنورٹ کریں تو وہ 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے لحاظ سے ایک شریعت نے ریلیکسیشن دی تھی، لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ریلیکسیشن تو ہے شرعی سفر میں کہ اگر اس کا سفر شروع ہو اس وقت ساری کے وقت تو پھر وہ اس کو یہ رعایت، اگر وہ مقیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سفر کی بھی رعایت نہیں ہو گیا، آگے چل کے مقیم ہو گیا کہیں تو پھر اس کو وہاں پر بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن آج کل کے جو سفر ہیں آپ دیکھیں بڑے ماشاءاللہ ایزی سفر ہیں، اچھی سواریاں ہیں۔ وہ جو پرانے دور میں سفر ہوتا تھا اونٹوں پر گھوڑوں پر، اس کے لحاظ سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت قرآنی پہ عمل کرنا چاہیے کہ ریلیکسیشن تو ہے، ایک سہولت تو دی ہے، فیسلٹی تو دی ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ رکھ لے تاکہ رمضان شریف کے روزے کی اسے سعادت حاصل ہو۔ اچھا اب کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، اس نے روزہ چھوڑا تھا، اب اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ سب کے سامنے کھاتا پھرے، یہ رمضان کی حرمت اور تقدس کے خلاف ہے کہ علیہ اعلان سب کے سامنے کھائے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ نہیں، اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو وہ چھپ کے کھائے گا، سب کے سامنے مریض کھانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ رمضان کا ادب ہے کہ بھئی سب نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بھی سب کے سامنے کھانا نہ کھاؤں۔ لیکن یہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے لوگ سگریٹ تک پی رہے ہیں علیہ اعلان رمضان شریف میں۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا علیہ اعلان کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیا، اور علیہ اعلان کھاتے بھی پھر رہے پیتے بھی پھر رہے، ایسا دیکھنے میں آتا ہے پبلک پلیسز پہ۔ تو یہ بری بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا جو آگ کو پوجتے ہیں، تو مارکیٹ میں جا رہے تھے، اس کے بچے نے کوئی چیز لے کے اعلانیہ کھانا شروع کر دیا، تھپڑ مارا، مگر تمہیں پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ نے کون سا روزہ رکھا ہوا؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو آپ نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوا، مسلمان نہیں ہے، لیکن میں گھر میں اور چھپ کر کھاتا ہوں، سب کے سامنے ہی کھاتے کہ لوگوں مسلمان روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے کہ سب نے روزہ رکھا ہوا تو ہمیں اللہ کھانا پینا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب وہ مجوسی مر گیا تو بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ کہا جنت میں تو صرف مسلمان جائیں گے، تم تو مجوسی ہو، آپ کو پوچھنے والے تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ کی توفیق عطا کر دی کہ میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہوں۔ اور یہ سعادت کیوں ملی؟ رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے۔ تو سوچنا چاہیے کہ رمضان کا احترام کرنے کی بدولت ایک مجوسی کو، نان مسلم کو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرما دی اور جنت بھی عطا فرما دی۔ تو جو ہوتے سوتے مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی رمضان کا احترام نہ کرے اور علیہ اعلان کھائے پیے، ان پہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوگا اور کیا کیا ان کو عذاب ہوں گے۔ اس لیے رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اور اس میں اس کی گھڑیوں کو، اس کے لمحات کو، مقدس ساعات کو فضول اور بیکار اور غلط قسم کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلے بھی بچنا چاہیے، لیکن اس میں گناہ کرنے کا عذاب بہت زیادہ ہے کہ جتنا ثواب ہے نیکیوں کا، جتنا خیرات کا ثواب ہے،
جتنا صدقے کا ثواب ہے اس میں اتنا ہی جتنا اس میں گناہ اگر کرے گا، نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اس کا عذاب بھی اتنے زیادہ ہے۔ لہذا ڈر جانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے ہمیں جنت ملنی ہے، آپ سرکار جب رمضان شریف مہینہ شروع ہوتا تو آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، خوف سے، خوف الہی سے کہ اتنا عظیم مہینہ تشریف لیا ہے۔ تو اس کے یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت بھی اس طرح ڈر جائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کہا کہ خوف الہی اس قدر غالب آ جاتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا بڑا ہی احترام ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا رتبہ پہچاننے کی توفیق دے اور اس کے فیض سے مالا مال ہونے کی توفیق دے۔